Marzuki, Kiai Mukhlas Mawardi, dan kiai-kiai yang lain termasuk Kiai Fakhruddin dan kiai-kiai yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang senantiasa kita harapkan bimbingannya hingga akhir nanti. Serta yang kami hormati Dewan Pengurus PBNU Islamiyah Syafi'iyah Gandirojo, pimpinan lembaga-lembaga di bawah naungan PBNU Islamiyah Syafi'iyah, dari kelompok bermain Rogotul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah, juga lembaga-lembaga di lingkungannya, pondok pesantren dan madrasah diniyah yang hadir pada kesempatan siang yang berbahagia ini yang kami hormati. Ibu-ibu, bapak guru beserta keluarga yang mungkin saja mengikuti pada acara siang hari ini yang kami hormati. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa hadir di majelis yang penuh berkah ini, memenuhi undangan dari pengurus PBNU Islamiyah Syafi'iyah dalam acara mujahadah bulanan yang diselenggarakan oleh pengurus PBNU Islamiyah Syafi'iyah Gandirojo ini, dalam keadaan sehat walafiat sesuai dengan amanah pemerintah tetap menjaga protokol kesehatan karena di masa kebiasaan baru COVID pandemi 19 ini. Karena itu dalam momentum ini Bapak Ibu sekalian hadirin mendapatkan undangan khusus untuk bisa hadir di serambi Masjid At-Taufik ini dalam rangka acara mujahadah bulanan yang hari ini tanggal 14 dan insya Allah tanggal 14 pada bulan-bulan berikutnya akan diadakan secara rutin kegiatan ini. Karena itu izinkanlah kami selaku pengantar pada acara siang hari ini mengawali perjumpaan pada mujahadah bulanan oleh pengurus PBNU Islamiyah Syafi'iyah ini untuk menyampaikan dan harapan-harapan kegiatan siang hari ini dan selanjutnya nanti berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kegiatan ini acaranya adalah tunggal, yaitu mujahadah bulanan yang kemudian di dalamnya nanti ada beberapa arahan-arahan dari Bapak Pengurus PBNU Islamiyah Syafi'iyah. Karena itu izinan kami menyampaikan rentetan acara pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tahlil, yang ketiga arahan dan sekaligus sambutan pengantar mujahadah oleh Ketua Umum PBNU Islamiyah Syafi'iyah Gandirojo, yang kemudian dilanjutkan dengan acara yang inti yaitu mujahadah dan diakhiri nanti dengan doa. Hadirin para kiai, bapak ibu guru yang berbahagia, mari kita awali pertemuan baik ini dengan bacaan Ummul Kitab Surah Al-Fatihah, dengan harapan yang pertama fadilah siri surah Fatihah ini kita haturkan kepada para masyayikh, guru-guru kita yang telah mendahului kita, lebih khusus lagi kepada para pendiri madrasah dan pondok pesantren di lingkungan
BP PMNU Islamiyah Syafiyah Gandirojo. Lebih khusus lagi kita sampaikan kepada para arwah keluarga-keluarga kita, keluarga gurunya guru kita yang telah mendahului kita semuanya, dan kita khususkan untuk para penggerak Nahdlatul Ulama di lingkungan Kecamatan Sedan khususnya dan Kabupaten Rembang umumnya. Mohon hadiah Fatihah 3 kali untuk Fadilah Siri ini ala hadiniyah as-solihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah tahlil, pausan tahlil yang akan diroisi panjenenganipun Bapak Kiai Makmun dumateng panjenenganipun kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haramana walina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi wa nabiyyina wa syuhada wa salihin والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين وجميع الملائكة المقربين وشرع بن قدر الجلال وما خص خصوصا مؤسس المدارس الإسلامية الشافعية ولا خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا ولا خصوصا أهلنا من جهة ذكورنا وإناثنا لهم الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين إنه حميد مجيد. إنما يريد الله بأن يجاهد البيت والبحر جنة ظهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على الصلاة ونسأل المخلوقات بأمير الهدى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عبد معلومة بمدارك الإمام كلما وبرد وجود هذا فلا يذكرك الغافلون. اللهم صل على الصلاة على أشرف المخلوقات بشمس الضحى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عبد معلومة بمدارك الإمام كلما وبرد وجود هذا فلا
وصوم وبارك وشرب عادل مع الإيمان ومبارك الإيمان وكلما وبارك وكلما وكلا وذكرك الغافرون وسررون ورضي الله تعالى عن سادات وأصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل وما المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله لا إله إلا 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 الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه وعلى بنيت ووجهه من فعله وشهر الله تعالى ونحن من الآمنين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله أجمعين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
sampaikan terima kasih pada panjenenganipun Bapak Kiai Makmun, Ibu Bapak hadirin ingkang minulya. Selajengipun nggih menika sambutan atau pengantar mujahadah dan sekaligus arahan kelembagaan dari Ketua Umum BBBM NU Islamiyah Syafiyah Pondrojo Al-Mukarram yang terhormat panjenenganipun Bapak Kiai Mukhtarul Halim kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan kawan-kawan pelaksana kegiatan pendidikan di BBBM NU Islamiyah Syafiyah, mindset yang terbangun di kita sejak sekarang yang tidak boleh sama sekali hilang di akal kita dan hati kita sehari-hari. Tolong saya dengarkan ini karena ini penting. Jadi mindset yang terbangun di jenengan itu, madrasah ini didirikan oleh para kiai-kiai besar, diteruskan oleh kiai besar, maka harus dijaga, dirawat, dikembangkan. Ini yang terbangun di akal kita setiap hari, sehingga kalau sudah begini, tidak satu pun di antara kita yang bergeser sedikit pun dari cita-cita bersama. Saya ini alumni mulai dari KB sampai selesai di madrasah ini ada. Saya tidak pernah melihat satupun guru saya yang meleset dari pikiran para kiai di sini. Saya diceritani oleh Mbak Mawardi langsung, saya diceritani langsung oleh Mbah Lan, saya diceritani langsung oleh Mbah Muhdi Mawardi, saya diceritani langsung oleh Mbah Muzani, saya diceritani langsung oleh Mbah Zen, saya diceritani langsung oleh Mbah Huri, sehingga tidak terputus saya dengan beliau-beliau itu. Hatta yang sudah kapundut saja misalnya, yang masih guru kami dan juga pengajar di madrasah ini, Mbah Mudaris misalnya, putra bungsu dari Allah Yarham Syekhona Mbah Mawardi, juga bercerita yang sama. Hingga sekarang ini cerita itu sampailah kepada kita. Jujur saya merasa ketika Dewan Pengurus menetapkan saya sebagai Ketua Umum, layakkah saya ini sebagai penerus Mbah Dimyati? Layakkah saya ini sebagai penerus Mbah Mawardi? Layakkah saya ini sebagai penerus Mbah Lan? Itu yang kemudian menjadi keprihatinan saya, untuk tidak mencederai ikhtiar kuat para kiai itu. Itu yang saya pegangi. Lepas usia kami lebih muda dari beliau-beliau itu bukan persoalan, tetapi ini adalah tantangan kami bersama, bahwa jamiah kita ini di lingkungan BBBM tidak satu pun ada yang mencopot dari barisan kiai-kiai itu. Tidak boleh ada yang ingkar. Nah, di kepengurusan yang terkini, kami sudah berkali-kali menyelenggarakan rapat itu, dan rumusannya sederhana, bahwa selama jangka menengah ini, jangka pendek dan menengah ini, kalau jangka panjang diteruskan oleh generasi kita nanti, jangka menengah ini harus terjawab betul di madrasah kita ini.
Dan Dewan Pengurus sudah menetapkan visinya bahwa lembaga pendidikan di bawah naungan BPPM Islamiyah Syafi'iyah adalah lembaga pendidikan penjamin mutu proses dan mutu hasil. Ini visi kami di pengurus. Masing-masing kita Bapak Ibu tergerus pikiran kita seperti itu. Kalau dilanjutkan, bagaimanakah model mengejawantahkan visi itu? Terbagilah menjadi 3 kekuatan itu, yakni kekuatan lembaga pendidikan dan pesantren, kemudian infrastruktur atau sosial pembangunan di dalam istilah kita di kepengurusan, dan kebendaraan. Dalam hal bidang pendidikan dan pesantren, Dewan Pengurus akan terus mendorong kepada semua guru, tenaga kependidikan untuk mengejawantahkan visi itu melalui proses yang sempurna, bukan hanya sekedar proses seperti yang tertera dalam kurikuler, tetapi bagaimana ditingkatkan proses itu menjadi mutu yang dijaminkan kepada kita semuanya, kepada masyarakat ribuan yang mempercayakan putra-putrinya kepada kita. Akan saya pegangi itu. Untuk menuju proses apa itu mutu proses dan mutu hasil, Dewan Pengurus sudah mulai mencoba berpikir menemukan harus ada tim khusus yang diambilkan dari Raudhatul Atfal, Madrasah Bidayah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan pengembangan pesantren untuk menyusun buku saku kecil sebagai pancatan kita bersama bergerak. Buku saku kecil inilah yang menjadi kitab tanda kutip pancatan untuk kita bergerak itu. Maka perlu dipelenokan dalam sebuah forum buku saku ini sebagai buku pancatan itu. Di samping memang lembaga-lembaga pendidikan formal sudah memenuhi standar kurikulum, baik itu inti maupun dasar yang ada. Tetapi kita perlu buku saku itu sebagai pancatan. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, dari pendidikan ini, Dewan Pengurus selalu mendorong kepada seluruh guru untuk meningkatkan literasinya. Kalau jujur silakan meneliti sederhana, Pak Mukros, Pak Mustafa yang ada di Aliyah, di MTS, Pak Syafi'i, ada Pak Mahfud. Di mana ini orang-orang tidak ada di MTS ini? Kalau tidak hadir, undang saya tidak hadir, bagaimana ini? Ini resmi karena saya tidak bisa menyampaikan secara langsung. Ini forum kita sah. Kalau tidak ada, datang kepada saya, kepada lembaga ini, gimana ini? Coba teliti bahwa saya dan kawan-kawan ini, benarkah tingkat literasinya memang sudah cukup untuk menyampaikan ilmu kepada peserta didik? Atau hanya membaca WA yang seperti itu kecilnya? Sudahkah kita baca buku yang tebal-tebal sebagai referensi kita, pengembangan keilmuan kita? Literasi, kapasitas harus ditingkatkan oleh guru kita, sehingga tidak akan puas hanya sekedar begini-beginian terus. Saya selalu bilang kepada Kabid Pendidikan Kiai Imam Suyuti, madrasah ini sudah hampir 100 tahun. Hanya Madrasah Aliyah saja yang ketinggalan baru 25 tahun. Tapi madrasah ini sudah hampir 100 tahun. Kalau kemudian standarisasinya disamakan dengan madrasah-madrasah yang baru berdiri, itu ada kesalahan manajemen di kita. Madrasah yang sudah mengeluarkan output, kalau mereka yang kiai pasti jadi kiai, kalau mereka jadi panutan umat. Kalau mereka jadi dokter, mereka yang ahli fisika, mereka yang ahli biologi. Kenapa kita masih seperti madrasah yang baru kemarin? Ini yang mesti ada kesalahan manajemen yang belum tertata dengan baik. Maka buku saku itu penting bagi kami untuk menggerakkan itu. Guru-gurunya yang muda-muda seperti panjenengan semua ini harus siap menggodok keilmuannya, baik itu secara otodidak maupun kapasitas akademik dengan formal, mengikuti perkuliahan lagi dengan jurusan yang sangat cocok dengan keilmuan panjenengan, sehingga anak-anak kita terjamin kualitas prosesnya dan kualitas mutunya. Yang ketiga, yang terakhir dari pendidikan,
Semuanya itu hanya sebuah mimpi kalau tidak ada regulasinya. Bagaimana pengaturan untuk guru, pengaturan untuk peserta didik untuk melalui proses mutu dan mutu hasil? Maka saya sudah meminta kepada Ketua Bidang Pendidikan Kiai Imam Suyuti dan Disekretaris Mustafa, Saudara Mustafa, Bapak Mustafa, untuk menyusun bekerja bagaimana ada reward dan punishment bagi guru-guru yang memenuhi standar kualifikasi akademik dengan mutu hasil. Sehingga endingnya bagi saya, sudah saya minta kepada beliau, coba turunkan sebuah regulasi bahwa setiap guru di madrasah kita ini, mulai dari PAUD sampai dengan madrasah aliyah, punya pegangan sendiri-sendiri keahlian di bidangnya. Kalau dia ahli seni hadroh, dia harus punya kapasitas kuat untuk mengantarkan peserta didiknya ahli hadroh. Kalau beliau ahli baca kitab, punya binaan khusus anak-anak ahli kitab. Mereka yang ahli bahasa Indonesia, gerakan anak-anak khusus sebagai binaannya untuk bisa menulis puisi yang bisa dibukukan dan dicetak. Mereka yang ahli kimia, ahli biologi, ahli sejarah. Seperti itu keinginan kita dalam regulasi itu, sehingga kita mengajar di madrasah ini tidak colotan, tapi punya binaan-binaan khusus dimanapun adanya, di madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah, Raudhatul Atfal. Seperti itu yang kita inginkan. Kalau sudah begitu, maka tinggal pencet tombol saja kita, kapasitas keilmuan kita kuat dan anak-anak kita sudah terjamin. Maka di mana-mana kalau sekedar berlomba, sekedar bersaing di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, maka itu bisa digerakkan melalui pembinaan lanjutan dengan mengundang tokoh-tokoh ahli di bidangnya, mengembangkan keilmuan. Bagaimana keuangannya? Sangat cukup menurut saya di madrasah ini. Tidak kurang dari 3,5 miliar di madrasah ini kita kelola setiap tahun. Sangat cukup. Tinggal manajemennya aja yang harus dikelola. Cukup ukuran kita. Saya sampaikan di bidang pendidikan ini karena memang kita porosnya lebih cocok ke lembaga pendidikan pengelolaan. Maka ini nomor 1 kami sampaikan penting. Sampaikan saya Muhtar, Kepala Madrasah Sanawiyah. Sampaikan Mbak Mukros, Kepala Madrasah Sanawiyah, karena amanah ada di panjenengan sebagai mandataris kami di Dewan Pengurus. Sampaikan Pak Wasito, Kepala Madrasah Ibtidaiyah. Sampaikan umroh di Raudhatul Atfal kepada guru-guru yang tidak hadir hari ini, bahwa ini pakem yang harus kita pegangi bersama. Maaf, sekedar sertifikasi begitu saja kita tidak akan menyetujui kalau tidak punya pakem seperti ini. Salah satunya, untuk apa kita menyetujui proses kalau kemudian hasilnya tidak ada apa-apa? Ini yang harus terus tingkatkan. Saya katakan di guru-guru aliyah, kalau ini berjalan maka nyaman, dan kita tidak lagi sempat berwianan di ruang kelas ketika mengajar. Tidak akan wianan lagi, dan tidak akan sempat lagi jual kaos di Facebook, tidak akan jual kaos di story. Tapi kita akan konsentrasi ikhtiar. Sudah kadung niat menjadi murabbi di sini, bukan sekedar mu'alim, tapi murabbi. Kita panutan, bukan sekedar kita mengajar. Kalau panjenengan murabbi, maka akhlak kita adalah akhlak murabbi, bukan akhlak mengajar. Layakkah saya ini jadi guru di sini? Ada kita tanyakan pada diri kita bersama. Ini pertama kali saya sampaikan sebelum regulasi itu muncul. Yang kedua terkait dengan infrastruktur. Sungguh saya termasuk prihatin sebagai orang muda dibanding para pendiri madrasah ini. Prihatin ketika panjenengan jalan-jalan ke Raudhatul Atfal, jalan-jalan malam sambil baca sholawat lah puter-puter, sebagaimana titah para kiai kita dulu, puter ke madrasah sanawiyah, puter ke madrasah aliyah. Ini perlulah dorongan kuat Ketua Bidang Sosial Pembangunan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan itu. Bagaimana mengembangkan infrastruktur kelas yang memenuhi representasi belajar masa kini, bagaimana memenuhi kebutuhan pengembangan perpustakaan lembaga-lembaga itu, bagaimana memenuhi kebutuhan laboratorium. Mulailah digagas Pak Wasito selaku Ketua Bidang Sosial Pembangunan bersama Pak Arif selaku sekbidnya untuk mulai menggagas pikiran itu. Pelan-pelan tapi pasti, jangka pendek saja 5 tahunan.
Cukupi kebutuhan itu dengan berpikir mencarikan anggaran yang terbaik. Sonding sana, sonding gini, sing penting itu halal dan diabsahkan oleh agama. Jangan pernah berhenti bergerak. Kalau Yai Mus, jangan pernah berhenti belajar. Bukan hanya itu infrastruktur, tapi bagaimana pengembangan MI yang saat ini baru 8 kelas, kenapa tidak bisa mencapai sampai 15 kelas misalnya? Kenapa tidak bisa? Carikan cara. Kalau itu kemudian bersifat lokalan seperti MI kita di Gandri, kembangkan saja. Ada pengembangan yatim piatu. Di sana anak-anak kita bisa berpahala mengembangkan yatim piatu dan masih mensupport lembaga pendidikan kita ini. Kalau 100 anak yatim piatu saja terkelola oleh kita, yang diambilkan di seluruh Indonesia yatim piatu itu, maka kita bisa mengembangkan sayap kita menjadi tambah 3 kelas setiap tahun kita. Tanpa apa-apa sudah tambah 3 kelas. Nah, di situ MTS tinggal bergerak. Apa yang diupayakan di DMI, kembangkan visi misi itu di MTS. Alia juga sama seperti itu, nikmatnya bukan main, karena kita seperti satu atap. Soal sosial pembangunan, kembangkan juga di sana. Kita ini punya sekurang-kurangnya 5.000 anggota BPJS. Kenapa tidak kembangkan untuk berpikir mulai sekarang 5 tahunan ini mendirikan layanan kesehatan Pratama? Kalau lembaga-lembaga lain mendirikan Pratama itu anggotanya mencari-cari, kita sudah pasti anggota kita itu. Karena setiap kita pasti punya BPJS, setiap anak pasti punya BPJS, karena undang-undang mengatur itu. Kalau kemudian kita dirikan layanan kesehatan Pratama BPPM-NU yang digagas oleh Kabid Sosial Pembangunan, maka di situ akan kita gerakkan ke sana. Bukan hanya itu, sondengkan juga dengan lingkungan kita koperasi. Baksul Masail kan kiai-kiai di sini, koperasi ini sudah memenuhi standar syariah atau belum? Kalau belum, jangan ikut berkoperasi. Tapi kalau koperasi itu kemudian disondengkan lewat putusan-putusan Baksul Masail kiai kita, lingkungan kita, lingkungan NU dan lingkungan BPWNU, saya yakin itu bisa berjalan. Koperasi BUMNU yang bergerak melayani kita pakai e-payment misalnya, pembayaran, jual, beli, kebutuhan Mohtar, kebutuhan Darsuki, kebutuhan Sifaul Khoi, kebutuhan Pak Sudiarto, dicukupi situ dengan penarikan kebutuhan dari madrasah kita sendiri. Kembangkan itu kalau itu memang kepengen kita, dan itu termasuk program jangka pendek kita bersama. Yang terakhir Bapak sekalian yang saya hormati, kalau saja visi misi ini tidak menjadi cita-cita bersama, mustahil bisa tercapai. Saya bersyukur sekali punya kawan kiai-kiai seperti panjenengan semuanya. Bersyukur, kedelutukan tanda kutip ya, kedelutukan perilaku kami akan mudah terkendali kalau saya bertemu dengan para kiai panjenengan semuanya. Kalau saya tidak berteman panjenengan, yakin saya belum bisa berbuat baik sedikit-sedikit, meskipun itu masih sangat kecil menurut saya. Friksi di lembaga kita harus kita hilangkan. Dikotomi PAUD, RA, MI, MTS dan MA harus hilang di sini. Kita adalah satu lembaga BUMNU yang bergerak melayani umat dan mengembangkan para generasi muslim kita ke depan. Saya kira itu sebelum kita akan menyusun regulasi di BUMNU sebagai pengantar mujahadah ini. Cita-cita mulia bersama itu insya Allah seperti yang dirembukan berkali-kali oleh Dewan Pengurus tidak akan tercapai. Jangan sombong pakai akal, tapi tawakallah kepada Allah. Tawakal itu ada pintunya. Kita sudah punya pintu yang jelas sanatnya. Mujahadah bulanan yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mujahadah bulanan itu langsung berupa sholawat badawiyah yang kita baca 11 kali, sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali. Tujuannya satu, untuk kemaslahatan Indonesia. Mbah Hasyim Asy'ari bersama Syekh Khalil Bangkalan di bawah Ka'bah waktu itu, tujuannya itu dan cita-cita kita bersama di BUMNU membawa anak-anak kita menjadi anak-anak solih dan solihah dan tercapai cita-citanya. Itu mujahadah ini kita lakukan bulanan. Kandani Bapak Kepala Muhtar,
mukhros, wasito, umroh yang tidak hadir hari ini lebih penting dari sekedar akal yang dimiliki masing-masing guru kita. Ini penting. Kok rateko ini aneh itu. Singkirkan kegiatan sejenak, datang ke sini kecuali udurnya udur syar'i, sakit, melahirkan, itu kan udur-udur yang memang harus ditinggalkan. Itu pun bisa diikuti streaming Facebook, bisa diikuti streaming YesPis Radio, bisa di live di 92,3 MHz dari rumah di forum ini. Ayo kita bareng-bareng bekerja bersama. Semoga apa yang saya aturkan pada panjenengan ini sebagai bentuk tindakan pertama kita sebelum kita mulai mujahadah ini. Saya sengaja sudah membeli tasbih ini. Tasbih ini jumlahnya 33, tapi ada tambahannya kecil itu 3, jadi 11. Nanti hitungannya kalau baca Nariyah, kalau Badawiyah cukup 11, pakai tangan bisa. Kalau ini isinya 35 termasuk yang gang-gangnya itu Pak Mukros nanti mimpin ini ya. 35 berarti kita butuh 127 ini. Saya sudah beli 127. Nanti lebih 1 kalau panjenengan baca. Lebih 1 berarti 4.444 dibagi 35. Itu berarti 127 sisa 1. Jadi nanti silakan enak gitu. Jadi tidak usah dihitungi tangan, cukup begini habiskan aja. Yang kecil-kecil termasuk gang-gang tengah ini habisin aja itu. Karena itu jumlahnya 33 plus 3 jadi 35. Kalau 35 kali jumlah ini habis. Kalau biasanya saya di PWNU bersama Rois Surya, di PCNU bersama Rois Surya, hanya kalau dibaca banyak orang begini tidak lebih dari 20 menit kita. Ayo niati kita untuk kemaslahatan PWNU, keluarga kita semuanya menjadi sejahtera, ilmunya bermanfaat. Ya Allah, ya Allah, kabulkanlah doa kami bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Mukhtar Nur Halim menjadi langkah awal kita untuk melaju cepat dalam rangka pengembangan keilmuan di lembaga-lembaga lingkungan madrasah kita, untuk kemaslahatan madrasah kita dan untuk keberkahan cahaya ilmu dari Allah kepada santri peserta didik kita semuanya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya adalah mujahadah sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Mukhtar, yaitu membaca sholawat Badawiyah dan sholawat Nariyah yang kemudian ditutup dengan mujahadah, ditutup dengan doa. Untuk yang bertugas mengawali mujahadah ini, sholawat Badawiyah kami aturkan untuk menjadi rais panjenenganipun Pak Kiai Fahrudin, dan sholawat Nariyah nanti Bapak Kiai Mukhros Nur Mawardi, dan diakhiri dengan doa panjenenganipun Romo Kiai Haji Imam Suyuti. Dan secara teknis nanti langsung saja setelah dari Kiai Fahrudin kemudian Kiai Mukhros dan diakhiri dengan doa Kiai Imam Suyuti. Kepada panjenenganipun Romo Kiai Fahrudin kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa
ولوالدي وللمؤمنين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى حبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى أرواح سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وسيدنا حمزة رضي الله عنهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. إلى حضر جميع الأولياء من مشارق الأرض ومغاربها خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشعب الحسن الشاذلي والشيخ عبد النكسباني وأهل سلسلتهم، وإلى روح سيدنا الشيخ سيد أحمد البدوي والشيخ عبد الوهاب التوس أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. إلى حضرة جميع أنباد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع مشايخنا خصوصا إلى حضرة أرواح مؤسسي مؤسسة الإسلامية الشافعية وإلى حضرة جميع أولياء هذه القرية وجميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء أن الله يغفر لهم ذنوبهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. علانية القبول وتمام كل مسؤول ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدارين دافعا لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولمشايخنا. أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقوى والهدى والغنى والعفاف والاستقامة والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخلقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرى الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية ما من درجة النبي
تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأحييت وأمت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخلقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من درجة النبيين تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأحييت وأمت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية ورتبة العالية من درجة النبيين تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأحييت وأمت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية ومن درجة النبيين تحت لوائه وهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأحييت وأمت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية ورتبة العالية من درجة النبي تحت لوائه وهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأحييت وأمت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية ورتبة العالية من درجة النبيين تحت لوائه وهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأحييت وأمت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية ومن درجة النبيين تحت لوائه وهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأحييت وأمت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من درجة النبيين تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأحييت وأمت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخلقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية وأماجد الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من درجة النبيين تحت لوائه وهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأحييت وأمت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخلقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية وأماجد الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية ورتبة العالية من درجة النبيين تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأحييت وأمت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخلقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من درجة النبيين تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأحييت وأمت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. خصوصا صاحبه هذه الصلاة ومن أجازنا وجازهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل باللغة وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرب وحسن الخواتم ويستصل والوجه الكريم وعلى آله وصحبه بالحد ونفسه.
وجود نار برواء وحسن الخاتم ويستشفى الغم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس وعدد كل معلوم لك والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya pernah dijazai orang. Redaksi ijazah itu jangan diubah, baik doa dan sebagainya. Seperti sholawat badawiyah itu juga beda-beda. Maka kalau mungkin Bapak dan saudara-saudara berbeda dengan doa yang saya baca, maka harap maklum dan semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bis-salati ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sudurana wa yassir biha umurana wa farid biha humumana wa kshif biha humumana wa ighfir biha dhunubana wa qdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa baligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa yassir biha khawbatana wa yassir biha hujjatana wa tahhir biha alsinatana wa anis biha wahsyatana wa raham biha ghurbatana waj'alha nuran baina aydina wa min khalfina wa an aymana wa min syama'ina wa min fawqina wa min tahtina wa fi hayatina wa matina wa fi kuburina wa hasyran nasyirina wa dhillan yawmal qiyamah ala ru'usina wa saqil biha ya Rabbi mawazina hasanatina wa adim barakati alaina hatta nalqa nabiyana wa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa nahnu aminuna mutmainnun farihuna mustabshirun wa la tufarriq bainana wa bainahu hatta tudkhilana madkhalahu wa tu'ina ila jiwarihil karim ma'alladhina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa khasuna ulaika rafiqa. Allahumma inna amanna bi sallallahu alaihi wasallam dalam marah famattina Allahumma bittarini bi ru'yati wa sabbit qulubana ma'ala mahabbati wasta'amilna ala sunnati wa tawaffana ala millati wa syurna fi zumrati najiyah wa hizbil muflihin wa anfa'na biman tawat alaihi qulubuna min mahabbati sallallahu alaihi wasallam wa la jadda wa la mala wa la banin wa urna khadul asfa wasqina bikasil alfa wa yassir alaina ziyarata haramika wa harami min qabli antumidana wa adim alaina liqama bi haramika wa harami sallallahu alaihi wasallam ila an wafa Allahumma inna nastashfi'u bihi ilayk idh huwa ujai shufa'a ilayk wa nuqsimu bihi alayk idh huwa adamu man uqsimu haqqi alayk wa natawassalu bihi ilayk idh huwa aqrabu bihi wasa ilayk nashku ilayka ya Rabbi qaswata qulubina wa qasrata dhunubina tula amalina wa fasada amalina wa taghasulana ila ta'at wa ujumana ala mukhalafat wa ni'mal mushtaka anta ya Rabbina ya Rabbana anta ya Rabbina bika nastasrifu ala adana wa anfusana wa sirra ala fadlika natawakkalu fi salatina fala takilna ila ghairika ya Rabbana wa ila janabi rasulika sallallahu alaihi wasallam nantasibu fala tub'idna wa bibabika nadhi fala tadurna wa iyyaka nas'alu fala tukhayyibna Allahumma arham tadarru'ana wa amin khawfana wa taqabbal a'malana wa aslih awhalana waj'al bi ta'atika istiqbalana wa la khairu ma'alana wa haqq bi
بالزيادة أعمالنا واختم بالسعادة أجالنا هذا ذلنا ظاهر بين يديه وخالنا لا يخفى عليه أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bapak Ibu yang berbahagia, acara demi acara berlangsung dengan baik. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih kita sampaikan kepada para kiai yang telah memimpin pada kesempatan sore kali ini. Semoga pertemuan ini dilanjutkan untuk bulan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik lagi, insyaallah. Dan mari kita bersama-sama tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Allahumma fiqla qamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu bapak yang belum tanda tangan, daftar hadir ada di depan. Terima kasih.